الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحاب الہادین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أولئك يجزون الغرفة آمنت باللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید کو قبول و منظور فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے آقا، آپ نے اخلاق حسنہ پر بہت زور دیا۔ اخلاق خلق کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے عادات حسنہ، اچھی عادات۔ تو اچھی عادات کو اخلاق حسنہ کہا جاتا ہے۔ اب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کون سے ایسے اخلاق ہیں جو حسنہ ہیں، کون سے ایسے اخلاق ہیں جن کو پیارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حسنہ قرار دیا ہے، عمدہ اخلاق قرار دیا ہے۔ اسی پر بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے میں حدیث مصطفیٰ کے ساتھ آغاز کر رہا ہوں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جتنے بھی اعلیٰ اخلاق ہیں، جتنے بھی اچھے خلق ہیں، جتنی بھی کریمانہ عادات ہیں، وہ اللہ پاک نے مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر آقا فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ ساری مجھے دے کر بھیج دیا اور فرما دیا کہ ان کو اپنی امت میں بھی پھیلاؤ۔ اسی لیے قرآن مجید برہان رشید میں اللہ پاک نے اپنے حبیب کا تعارف، اپنے حبیب کے اخلاق کا تعارف اس طرح سے کروایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پیارے محبوب، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، آپ کو میں نے خلق عظیم عطا کیا ہے کہ آپ کے اخلاق جیسا کسی کا خلق نہیں ہو سکتا، آپ کی کریمانہ عادات جیسی کسی کی عادت نہیں ہو سکتی۔ پیارے محبوب، آپ ہی ہیں جو کامل و اکمل ہیں اخلاق کریمانہ میں۔ اسی لیے تم اپنی زبان سے یہ اعلان فرما دو، بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ میرے امتیوں، میں تمہارے پاس اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا۔ اور پھر دوسری حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا، علیکم بمکارم الاخلاق فإن اللہ تعالی بعثنی بہا۔
فرمایا تم پر کریمانہ عادات اپنانا لازم ہے، اس لیے کہ اللہ رب کائنات نے مجھے کریمانہ عادات، اخلاق کریمانہ دے کر بھیجا ہے۔ وَإِنَّ مِن مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، اور سرکار نے آگے اس کو ڈیفائن بھی کیا کہ مکارم اخلاق کیا ہیں، اخلاق حسنہ کیا ہیں۔ وَإِنَّ مِن مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، من جو ہے یہاں پر تبعیضیہ ہے، بعض کا معنی دے رہا ہے کہ مکارم اخلاق میں سے کچھ یہ ہیں، کیا؟ ان یعفو عمن ظلمہ، فرمایا کہ جو بندہ تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ اس کا ظلم کرنا اور تمہارا یہ معاف کرنا، ظالم کو معاف کرنا، یہ اعلی اخلاق ہے۔ وَيُعْطِي مَنْ حَرَمَهُ، فرمایا کہ اس کو عطا کر دینا، من حرمہ، جو آپ کو محروم رکھے آپ اسے دے دیں۔ جب کبھی ایسا موقع آئے جس نے آپ کو محروم رکھا تھا، حالانکہ وہ حیثیت رکھتا تھا مگر اس نے آپ کو محروم رکھا، آپ کی اس حاجت کو، آپ کی اس ضرورت کو پورا نہ کیا، لیکن ایک دن ایسا آ گیا کہ وہی آپ کے دروازے پر آ گیا کچھ لینے کے لیے، تو اگر آپ کے پاس ہو تو آپ دینے سے، عطا کرنے سے انکار نہ کرو۔ یہ تمہارا محروم کرنے والے کو عطا کرنا، یہ بھی اعلیٰ اخلاق کی مثال ہے۔ حضور نے فرمایا وَيَصِلُ مَنْ قَطَعَهُ، جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کرے، جو تعلق توڑے تم اس سے جوڑو۔ یہ تمہارا تعلق توڑنے والے سے تعلق بحال رکھنا، تعلق جوڑنا، یہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ وَإِن يَعُودَ مَن لَّا يَعُودُهُ، فرمایا کہ جو شخص آپ کی بیمار پرسی کرنے نہیں آتا، آپ اس کی بیمار پرسی کرنے چلے جاؤ، اس کی عیادت کرنے کے لیے چلے جاؤ، تو یہ تمہاری یہ عادت اخلاق کریمانہ میں شمار ہوگی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں بھی اپنے نیک بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ بھی اخلاق کریمانہ ہیں۔ یہ جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کے اوصاف قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، غالباً یہ سورہ فرقان ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، تو عاجزی جو ہے یہ بھی اخلاق کریمانہ ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب انہیں کوئی جاہل جہلیت کے ساتھ بلائے تو وہ مدافعانہ سلام کرتے ہوئے آگے گزر جاتے ہیں۔ فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اخلاق کریمانہ میں سے یہ بھی ہیں کہ ان کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں راتیں گزار دیتے ہیں، قیام کرتے ہیں تو رات گزر جاتی ہے، سجدہ کرتے ہیں تو رات گزر جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہیں۔ فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، فرمایا جو عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں مولا یہ جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دے، کیونکہ جہنم بہت بری جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، فرمایا کہ جب وہ انفاق کریں، جب وہ خرچ کریں، نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، فرمایا کہ اس کی درمیانی چال چلتے ہیں۔ اور ان آیات بینات میں یہ بھی آتا ہے وَلَا يَزْنُونَ، وہ زنا نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، فرمایا وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ یہ ساری جو خصوصیات ہیں یہ سب اخلاق کریمانہ ہیں۔ تو اخلاق کریمانہ اپنانے والے کو ملے گا کیا؟ اولئک یجزون الغرفہ،
فرمایا کہ ان کو بالا خانے عطا کیے جائیں گے، جنت میں محلات ملیں گے۔ تو اللہ رب کائنات نے بھی اپنے ان خاص بندوں کا جو اخلاق کریمانہ اپناتے ہیں ان کا قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، حدیث پاک کے مطابق فرمایا المکارم عشر، جو اعلیٰ اخلاق ہیں نا وہ 10 ہیں۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ فِيك، فرمایا کہ تیرے اندر یہ ہونے چاہیے۔ فَلْتَكُنْ فَإِنَّهَا تَكُونُ فِي الرَّجُلِ وَلَا تَكُونُ فِي وَلَدٍ، فرمایا ایسا ہوتا ہے کہ اخلاق کریمانہ باپ میں ہوتے ہیں تو بیٹے میں نہیں، اگر بیٹے میں ہے تو پھر باپ میں نہیں ہے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ کے اندر اگر اخلاق کریمانہ ہے تو بیٹے کے اندر ہو بھی سکتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر وہ غلام کے اندر ہیں تو آزاد میں نہیں ہے، آزاد میں ہے تو غلام میں نہیں ہے۔ تو یہ کون سے ہیں؟ فرمایا صدق الباس، صحیح معنوں میں اللہ کا خوف رکھنا۔ صدق الباس، صحیح معنوں میں اللہ کا خوف رکھنا، یہ اخلاق کریمانہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وصدق اللسان، سچ بولنا، صداقت کو اپنانا۔ اس لیے فَإِنَّ الصِّدْقَ يُنْجِي، فرمایا کہ سچائی جو ہے وہ نجات دیتی ہے، سچ نجات دیتا ہے، سچائی کو اپنانا۔ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، امانت کو ادا کرنا۔ وَصِلَةُ الرَّحِمِ، صلہ رحمی کرنا۔ وَإِقْرَاءُ الضَّيْفِ، مہمان نوازی کرنا۔ وَإِطْعَامُ السَّائِلِ، سائل کو کھانا کھلانا۔ وَالْمُكَافَاتُ عَلَى الصَّنَائِعِ، احسان کا بدلہ چکانا۔ وَالتَّذَمُّمُ لِلْجَارِ، اپنے پڑوسی سے برائی کو دور کرنا۔ وَالتَّذَمُّمُ لِلصَّاحِبِ، اپنے ساتھی سے، اپنے بیلی سے، اپنے سنگی سے برائی کو دور کرنا۔ وَرَأْسُهُنَّ الْحَيَاءُ، فرما دیا گیا اور ان سب کا جو رئیس اور سرا ہے وہ کیا ہے؟ الحیا، وہ حیا ہے کہ بندے کو حیا والا ہونا چاہیے۔ اور فرمایا یہ جو حیا والی خوبی ہے یہ اخلاق کریمانہ میں سے سب سے افضل ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الحیا من الایمان، بے شک حیا جو ہے یہ ایمان میں سے ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ تو حیا جو ہے یہ سب سے اعلیٰ خوبی ہے۔ یہ ساری جو میں نے گنوائی ہیں یہ 10 ہیں، یہ اخلاق کریمانہ ہیں۔ اور بلکہ یہاں پر حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ابیات کے اندر آپ نے بھی اخلاق کریمانہ جو 10 ہیں آپ نے یوں بیان فرمائی ان المکارم اخلاق مطہرہ، فرمایا کہ جو اخلاق کریمانہ ہیں، جو پکیزہ اخلاق ہیں وہ یہ ہیں فالدین اولها والعقل ثانیہا، فرمایا ان میں سے دین سب سے پہلے نمبر پر ہے، والعقل ثانیہا دوسرا عقل ہے، پھر فرمایا والعلم ثالثھا والحلم رابعھا والجود خامسھا والفضل سادسھا والبر سابعھا والصبر ثامنھا والشکر تاسعھا واللین باقیھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دین یہ پہلی ہے، پھر عقل دوسری، اور اخلاق کریمانہ میں سے جو تیسری آپ نے کاؤنٹ کی فرمایا علم جو ہے یہ بھی اخلاق کریمانہ ہے، حلم حوصلہ ہونا یہ بھی اخلاق کریمانہ ہے، والجود خامسھا 5ویں نمبر پر آپ نے سخاوت کو بیان فرمایا، والفضل سادسھا فضل ہونا، فضیلت والا ہونا یہ 6ٹھی خوبی ہے، والبر سابعھا 7ویں آپ نے فرمایا کہ نیکی ہے، والصبر ثامنھا صبر کرنا یہ 8ویں ہے، والشکر تاسعھا شکر کرنا 9ویں ہے، واللین باقیھا اور نرم دل ہونا یہ 10ویں ہے۔ یعنی یہ وہ 10 باتیں ہیں جو مولا علی شیر خدا نے فرمایا یہ بھی اخلاق کریمانہ ہیں۔ تو اخلاق کریمانہ کا درجہ کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اخلاق حسنہ کا درجہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار، فرمایا بندہ جو ہے اپنے اچھے خلق کی بنا پر
وہ درجہ حاصل کر لیتا ہے قائم اللیل، اس شخص کا جو ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہے، وصائم النہار، اور وہ شخص جو سارا دن روزے میں گزارتا ہے، جو اخلاق کریمانہ اپناتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اسے روزے دار کے روزے کا ثواب اور رات کو عبادت کرنے والے کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر میں کوٹ کر رہا ہوں، حضرت ام سلمہ ام المومنین، اماں جی آپ نے حضور سے پوچھا المرأۃ مما تتزوج الزوجین والثلاثہ والاربع ثم تموت فتدخل الجنہ ویدخلون معها من یکون زوجها منہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اماں جی ام المومنین حضرت ام سلمہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون جس کی ایک شادی ہوئی، اس کا شوہر فوت ہو گیا، پھر اس نے دوسری شادی کی، دوسرا شوہر فوت ہو گیا، اسی طرح تیسری شادی ہوئی، پھر چوتھی شادی ہوئی، طلاق وغیرہ ہو گئی، اسی طرح اس کے دنیا میں 4 شوہر تھے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ جنت میں چلی جائے گی اپنے اعمال کے ساتھ، نیک اعمال کی وجہ سے، اور اس کے وہ 4 شوہر جو ہیں وہ بھی جنت میں ہوں، تو یا رسول اللہ من یکون زوجها منہم، ان میں سے اس کا شوہر جنت میں کون ہوگا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انہا تخیر، وہ اختیار کرے گی، اسے اختیار دیا جائے گا۔ فرمایا فتختار احسنہم خلقا، فرمایا کہ وہ ان میں سے جو اچھے اخلاق والا ہے اسے منتخب کرے گی، اور کہے گی اے رب ان ھذا کان احسنہم معی خلقا، یا اللہ یہ دنیا میں میرے ساتھ اچھے خلق والا تھا، میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، تو یا اللہ آج جنت میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ تو پتہ چلا کہ اچھے اخلاق والا جو ہے وہی شخص جنت میں، عورت جو ہے، جو خاتون ہے اس کی، وہ جنت میں اسے اختیار کرے گی جو اچھے اخلاق والا ہوگا۔ اور یہاں پر حضور کا ایک اور فرمان کوٹ کر دوں، ان اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا، حضور نے فرمایا کہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے خلق سب سے اچھے ہیں، جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، فرمایا جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واتبع السیئۃ الحسنہ، اور اگر تم سے بھول چوک میں کوئی برا کام ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو، نیکی کرنا جو ہے صغیرہ گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے اندر رہو تو اچھے خلق کے ساتھ رہو۔ اور فرمایا البر حسن الخلق، نیکی جو ہے، جب حضور سے پوچھا گیا کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا البر حسن الخلق، فرمایا جو نیکی ہے حسن اخلاق والا ہونا، اچھے خلق والا ہونا، یہ نیکی ہے، اور گناہ یہ ہے جو انسان کے سینے کے اندر جو ہے کھٹکتا رہے اور بندہ چاہے کہ اس پر کسی کو اطلاع نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اور فرمان سنیے، قال صلی اللہ علیہ وسلم ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص مجھے زیادہ محبوب ہوگا، وہ شخص میرے زیادہ قریب ہوگا قیامت کے دن جو تم میں سے اچھے خلق والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم مصطفیٰ کا قرب چاہتے ہیں جنت میں، مصطفیٰ کا ساتھ چاہتے ہیں جنت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت چاہتے ہیں جنت میں، اور حضور کا محبوب ہونا چاہتے ہیں، تو محمد مصطفیٰ کریم آقا فرماتے ہیں، فرمایا کہ پھر تم اپنے خلق کو اچھا کر لو، جنت میں میری معیت نصیب ہو جائے گی اور میری محبت نصیب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا ابا ذر الا ادلک علی خصلتین ہما اخف علی الظہر واثقل فی المیزان من غیرہما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ذر کیا میں تجھے 2 خصلتیں ایسی نہ بتاؤں جو بالکل آسان ہے، کرنی آسان ہے، لیکن واثقل فی المیزان، لیکن ان کا وزن جو ہے ترازو میں، نامہ اعمال میں اس کا وزن زیادہ ہوگا۔
یا رسول اللہ بتائیے۔ حضور نے فرمایا علیک بحسن الخلق، فرمایا تم پر لازم ہے کہ اچھے اخلاق کو اپنا لو، وطول الصمت، اور فرمایا لمبی خاموشی یہ اپنا لو، ایک خاموش ہو جاؤ، اور دوسرا کیا ہے اچھے خلق کو اپنا لو۔ تو فرمایا فوالذی نفس محمد بیدہ ما عمل الخلائق بمثلہما، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا فرما رہے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، ما عمل الخلائق بمثلہما، ان دو اعمال جیسے مخلوق کوئی بھی عمل نہیں کر سکتی، یعنی جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان میں سے اچھے اعمال اور اخلاق کریمانہ یہی ہیں کہ بندہ اچھے خلق کو اپنا لے اور خاموشی کو اپنا لے۔ اب یہاں پر آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ فرمان بھی کوٹ کر رہا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ان فلانۃ تقوم اللیل وتصوم النہار وتفعل وتصدق وتوزی جیرانہا بلسانہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فیہا ہی من اہل النار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک خاتون کا ذکر کیا گیا، یا رسول اللہ وہ خاتون ساری رات نماز پڑھتی ہے، دن کا روزہ رکھتی ہے اور نیکیاں کرتی رہتی ہے اور صدقہ بھی کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا خیر فیہا، اس کے جتنے بھی اعمال ہیں ان سب کے اندر بھلائی نہیں۔ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا ہی من اہل النار، وہ جہنمی ہے۔ اگر اس کا خلق اچھا نہیں ہے، پڑوسی اس کا اس سے تنگ ہے، پڑوسی اس سے اگر تنگ ہے تو وہ اچھے خلق والی تو نہ ہوئی نا، چاہے وہ نماز پڑھتی ہے، چاہے وہ روزہ رکھتی ہے، چاہے وہ صدقہ کرتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، حضور نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ مسند احمد حنبل کی یہ حدیث پاک ہے۔ پھر حضور کی بارگاہ میں ذکر کیا گیا قالوا وفلانۃ تصلی المکتوبۃ وتصدق باسوار، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانی خاتون ہے وہ صرف فرضی نمازیں پڑھتی ہے اور صدقہ کرتی ہے، گھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں بانٹتی ہے، ولا توزی احدن، اور کسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی من اہل الجنہ، سرکار نے ارشاد فرمایا وہ جنتی خاتون ہے۔ پتہ چلا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے اخلاق حسنہ پر زور دیا ہے۔ ہمیں بھی یہ اخلاق کریمانہ اپنانے چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، چغلی نہیں کرنی چاہیے، گالی گلوچ سے پرہیز کرنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے اور دیانتداری سے کام لینا چاہیے، دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے، اور جو محروم رکھے اسے عطا کرنا چاہیے، جو قطع رحمی کرے اس سے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو پھر یقیناً آپ اخلاق کریمانہ والے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اخلاق حسنہ سے نوازا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اخلاق حسنہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔